بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون نے اپنی خادمہ کو ایمان لانے پر کیا سزا دی؟ کیا آپ جانتے ہیں جب اس کی خادمہ ایمان لائی تو فرعون نے اسے کیا سزا دی، اس کے بچوں کو کیا سزا دی؟ بہت دردناک عذاب دیا اس کو۔ آئیے ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام بھی لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا اور تیرا، تیرے باپ فرعون کا، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا اور وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلاوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب آگ جیسی ہو جائے تو اس کو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، یہ کہ میری اور میرے ان بچیوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اسی لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند ہو کر کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ پھر فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہڈیوں کو اکٹھا کرو اور ایک قبر بنا کر اس میں دفنا دو۔ تو یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہماری قبر ہمارے لیے آرام دہ جگہ بن سکے، ہماری بھی قبر سے ایسے ہی خوشبو آئیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق فرمائے، ہمیں ایمان پر
قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں